أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالی نے اس سورہ فرقان دے ابتدا دے اندر فرمایا کہ برکت والی ذات وہ ہے جس نے اپنے محبوب معصوم بندے تے قرآن مقدس دا نزول فرمایا. اتھے لفظ اللہ نے بولیا ہے نزل الفرقان. دوسرے مقام تے قرآن مقدس نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ایک جگہ تے لفظ قرآن استعمال ہویا ہے، دوسری جگہ تے لفظ فرقان استعمال ہویا ہے. قرآن دا معنی ہوندا ہے سب تو زیادہ پڑھے جاون والی کتاب، جس نو دنیا دے اندر سب تو زیادہ پڑھیا جائے اس نو آکھیا ویندا قرآن. فرقان دا معنی ہوندا ہے سچ اور جھوٹ دا ایسا نکھیڑا کر دیونا کہ جس نکھیڑے کیتے ہوئے تے پھر کسے دی اپیل دی گنجائش نہ رہ جائے. یعنی حتمی فیصلہ، یقینی فیصلہ جس دے اندر کسے قسم دی شک و شبہ دی گنجائش نہ ہوئے، کسے دی تعویل اور تائید دی ضرورت بھی نہ ہوئے. قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ جو فیصلہ فرماندا ہے دنیا دے ہر فیصلے تے غالب فیصلہ ہمیشہ راسی تو صرف اللہ دے قرآن دا راسی. اسی واسطے اللہ پاک نے اپنے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاحکم بینہم بالقسط. میرے سونے محبوب تساں جدہ بھی کوئی معاملہ چاہے دینی ہے دنیاوی ہے کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو تسا اگر انصاف دے سارے تقاضے پورے کر کے فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو صرف میں اللہ دے قرآن نال فیصلہ کرو. مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس امت نو قرآن مقدس والا ایسا تحفہ نصیب فرمایا ہے
جو کہ ہر امتی دیا ہر دور دے اندر اگر خیر خواہی نال رہنمائی فرماندا ہے تو اللہ دا قرآن فرماندا ہے۔ دنیا دے جتنے بھی گہرے تعلقات، مراسم، دوستی، محبت جتنی بھی گہری پیدا ہو جائے، انہاں دے اندر ملاوٹ دا امکان باقی رہندا ہے، ترٹن دا امکان بھی رہندا ہے، لڑائی دا، اختلاف دا، فساد دا، انتشار دا امکان باقی رہندا ہے۔ مگر مسلمان نال قرآن پاک دا ایسا تعلق ہے کہ اس زمین تو تعلق شروع کریندا ہے، عرش برین تک انسان نو پہنچا چھوڑیندا ہے۔ اس دا تعلق ہمیشہ قائم رہندا ہے مسلمان نال۔ ہاں مسلمان ادھے نال بے وفائی کر جائے تو وکری بات ہے، قرآن پاک مسلمان نو چھوڑن واسطے تیار نہیں ہوندا۔ اللہ پاک نے لفظ قرآن اور فرقان استعمال فرمایا ہے تے اپنی صفت دا ذکر فرمایا ہے، تبارکا، برکت والی ذات نے۔ تو مطلب یہ ہے اللہ پاک فرماندا ہے جدا اس نو نازل کرنے والا برکت والا ہے تو یقینی بات ہے اس دی طرفوں آون والا محمد دی امت نو تحفہ جو نصیب فرمایا ہے وہ بھی برکت والا آیا ہے۔ پھر لفظ قرآن پاک نے استعمال فرمایا علی عبدہ، اللہ پاک انج بھی فرما سکتا ہے علی نبی ہی، علی رسول ہی، اپنے نبی تے میں قرآن نازل فرمایا، اپنے رسول تے میں اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ مگر اتنے سونے محمد مصطفیٰ دی صفت نہیں بیان فرمائی گئی، انہاں دی ذات دا ذکر علی عبدہ، سونے محمد پاک دی ذات عبد ہے، صفت رسالت ہے، یعنی جی پہلے ہے محمد بن عبداللہ، جدہ صفت رسالت نال نوازیا گیا ہے تو پھر محمد الرسول اللہ بڑھ گیا ہے۔ تو اتھے لفظ ہے علی عبدہ ہی، اپنے بندے تے۔ اسی طرح لفظ اللہ نے 15ویں سپارے دی سورت دے ابتدا دے اندر فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، جدو معراج تے تشریف لے گئے ہیں اتھے بھی اللہ نے فرمایا فاوحى الی عبدہ ما اوحى۔ مطلب کیا ہے؟ ذات دے لحاظ نال تو میرا سوڑا محمد الرسول اللہ بندہ ہے، بشر ہے، مگر اس نو اگر انتہائی درجے دا عروج آ کے نصیب فرمایا ہے تو صرف میں اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے۔ اس قرآن دے آون نال میں اللہ نے سوڑے محمد دے وجود دے اندر برکت دے خزانے بھر دیتے، اور اسے قرآن مقدس کی وجہ تو اتنا عروج نصیب فرمایا ہے کہ پھر اسے قرآن نے شہادت دیتی رفعنا لک ذکرک۔ اسے واسطے اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ربتا للقرآن والقرآن یلعنہ، اکثر لوگ پڑھ دے قرآن پاک ہیں
مگر اوہو پڑھیون والا قرآن ہٹ کے پڑھن والے دے منہ تے یلعنو لعنت فرماتا ہے۔ اس دی وجہ یہ ہے کہ جڑیاں برکتاں تے رحمتاں دا خزانہ بن کے قرآن آیا ہے، اس خزانے وچوں کوئی لپ چکا پڑھن والے نے حاصل نہیں کیتا۔ اس واسطے اللہ پاک نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے فرمایا کہ میرا پیغمبر جدہ تینوں زیادیاں کثرت نال مصیبتاں پریشانیاں غم انہاں دے وچ تو گھر جاوے نا، تو اس وقت کام کیڑا کیتا کرو، رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے جم جم کے میرا قرآن تسا پڑھسو، توڑے دلاں دے غم میں اللہ سارے دور فرما دے سا۔ کیوں؟ غم تاں دور ہوندے نے جدہ اللہ دی رحمت وسن لگ جاوے، اللہ دی برکت دا نزول ہوویں لگ جاوے۔ ایک اس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ مسلمان ہوئے، تعلق بالقرآن ہوئے، پھر وہ روندہ ہی ودا ہوئے تے انجے ہاتھ تے تلی اڈی ودا ہوئے، او دے کوئی کسے قسم دی ضروریات پوریاں نہ ہوندیاں پئیاں ہوویں، اے بندہ اپنی اے سیرت کردار ظاہر کر کے ثابت کردا ہے کہ اس بندے دا قرآن نال تعلق نہیں ہے، ورنہ اللہ دا پہلے دن تو وعدہ ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، میرا سوڑا محمد تو صرف وادی مکہ تک محدود پیا ہے، ایک قرآن برکت والا آیا ہے سارے جہان جتا ہے محمد دیا تھما میں اللہ پاک، یعنی قرآن پاک جس بندے نال بھی تعلق اور وابستگی پیدا ہو جائے، اس بندے دے وجود دے نیڑے اللہ بے عزتی تے رسوائی نو لگا نہیں دیتا۔ تو بھائیو، گزارش کرنے دا مقصد یہ ہے، شاید ہو سکتا ہے کچھ دنوں دے بعد یہ جڑا اج کچھ میں الفاظ بول کے اللہ دے قرآن دا درس دے رہا، شاید یہ موقع بھی نہ ملے، اور اس واسطے میری گزارش کرنے دا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لے آؤ، اپنے اندر اسلام لے آؤ، مسلمان بنو، اللہ دے قرآن نال محبت پیدا کرو۔ میں بدل سکدا، تیرا میرا مزاج بدل سکدا ہے، مگر روز اول تو جیڑا مزاج قرآن لے کے آیا ہے اس سے تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اپنے اندر اگر تبدیلی لے آونی نے تو تعلق اللہ دے قرآن نال پیدا کرو۔ ایک موقع آونا ہے کہ تانوں مسیح دے نیڑے کسے نہیں لگن دیونا، رسمی مسلمان سڑیں دے راسو، اور اے جڑے الفاظ میں تواڈے سامنے بول رہا، اے اللہ دے دربار دے اندر میرے اے الفاظ بطور امانت دے اللہ لکھ رہا ہے، تساں سن رہے ہو، کل نو اے نہ کھیا دن قیامت دے سانو کسے دسیا کوئی نہیں، سمجھایا کوئی نہیں۔ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ دے قرآن نال محبت پیدا کرو، اللہ دے قرآن نو سمجھو، اور اپنی زندگی دی ہر ادا دے اندر رحمت قرآن نو ایسا مؤثر کرو تاکہ تواڈی میری زندگی دا ہر لحظہ اللہ دے دربار دے اندر بطور شہادت دے پیش ہو جائے، اتھے کسے اور دی گواہی دی ضرورت نہ ہوئے، تیرا میرا اپنا وجود ہی اللہ دے دربار ہے گواہ بڑھ جائے۔ زندگی دا کوئی پتہ نہیں، مردہ بندہ اپنی مرض نال پیا ہے، کھاتے کرونا چ لگدا پیا ہے، اس واسطے اپنے اندر ایمان دی غیرت پیدا کرو، اللہ دے قرآن نال محبت پیدا کرو۔
اسے واسطے اللہ پاک نے اپنے سونے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس موقع تے فرمایا ہے جدہ سونے محمد پاک دے سر مبارک دے اندر ابو جہل نے سریا ماریا، محمد کریم دا سر مبارک زخمی ہو گیا ہے۔ اپنے ایمان نال دسو، جیڑی گلی چو محمد کریم گزریا مہینہ مہینہ محمد دی خوشبو نہیں مکدی، اس پیغمبر دے سر مبارک نو زخمی کیتا گیا ہے تے او دے خون دے قطرے پہ ڈھاندے۔ میں تے سمجھے نا کہ او زمین بھی کتنی مقدس ہے، خوش قسمت ہے جس زمین دے حصے نو محمد دے خون دے قطرے نو جذب کرنا اللہ نصیب فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سر مبارک زخمی ہے، معصوم بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بگلی جئی بوری نو ساڑ کے او دی راکھ نال اپنے باپ دے زخم نو بھریندی کھلی ہے۔ اللہ دے رسول رو کے پہ فرمائندہ کیف یفلح القوم شجو رأس نبیہم، او قوم کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی نے سر نو زخمی کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ دے رسول نے پلوتا فرمایا ہے۔ اتنے دردناک حالات دے اندر پھر بھی اللہ نے اپنے سونے محمد کریم نو پتہ کیا فرمایا ہے، میرا سونا جو کچھ بھی ہو جائے، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا سونا محمد کریم بلغ، میرا پیغمبر اس تو زیادہ بھی تکلیف کیوں نہ آ جاویں تاوی میرے قرآن نو سناون والا کم چھوڑن دی گنجائش، بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب نے تینوں قرآن پاک دا تحفہ جڑا دیتا ہے تینوں ودھاون واسطے دیتا ہے، تینوں مٹاون واسطے نہیں دیتا۔ اس واسطے جے اپنے آپ نو دن بدن ودھاونا ہی تا میرے قرآن دی تبلیغ تے زور ہور لگا دے، اور مصیبتاں نو آنا لاونا پوی تا لگا۔ اللہ پاک یہ بھی تو آکھ سکتا ہے کہ میرا پیغمبر نہیں کچھ دیہاڑے ٹھہر وانج کم ٹھڈا ہون دے تے وقت بے شک قرآن پاک دی تبلیغ فرما لوے۔ یہ ہو جائے حالات دے اندر چاہیے نا بھی بندے نو تھوڑا جہا ہاتھ بولو تو صحیح، اجی میں ساڑے وکاؤ تے سرکاری ملہ تے مفتی فتوے دین دین، انج دا میرا رسول تے ہے نہیں۔ ایو جائے حالات دے اندر پھر بھی اللہ نے پیغمبر نو فرمایا تعلق اور میرے قرآن نال پیدا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو ایک دن قوم نے اتنا ستایا ہے، وڈا پریشان کیتا ہے، اللہ دے پیغمبر دے راوات کنڈے نچھاور کر دیتے گئے، سوڑے پیغمبر نو دھکے تے مکے بھی مارے گئے، اللہ دے پیغمبر نو 3 سال توڑی قید و صحبت دے اندر رکھیا گیا ہے، تے بارو قوم نے اعلان کر دیتا ہے کہ محمد نو پانی بھی کوئی نہ پہنچاوے، اینو کھاون پیون دا سامان بھی کوئی نہ دے، حتیٰ کہ ایک دن سکا چاچا ابو طالب رو کے آیا ہے تے آکھن لگ گئے او بھدریا
میری قوم تے برادری ہن میرے نال لڑائی واسطے تیار ہو گئی، او مینوں آدن یا بھتریے دا لڑ چھوڑ دے یا والا ساڈے نال مقابلے واسطے تیار ہو ون، اے تو او دی کنڈ بھری وداؤ نہ تائی محمد نے تو سانو نویں نویں مسئلے سنائندا رہ ویندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو چچے ابو طالب نے آکھیا پترا ہن میریاں ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیاں ہیں، ہن برادری میرے سر تے چڑھ آئی ہے، ہن میریاں انہاں ہڈیاں کمزور دا خیال کر تے تیرے اگے ہاتھ بن کے میں گزارش کرے نہ کہ محمد کو جو دہاڑے قرآن نہ سنایا کر۔ خون دے لحاظ نال قوم دے وچ ایو ابو طالب آئی جڑا کنڈ بھری ودائی اپنے بھتریے دی، آخر موقع آیا او بھی چھوڑ گیا۔ ہن ویکھ اگوں اللہ دا پیغمبر کیا پیا فرماندا ہے، فرمان لگے اے چاچا تو اے جڑی منت ساری کر کے میرے کولو اے مطالبہ پورا کراونا چاہنا ہے کہ قرآن نہ سنایا کر، سوڑ چاچا اگر تیرے اندر اتنی جرت طاقت قوت ہوئے کہ میری سجی تلی تے سورج لاہا کے چا رکھ تے کھبی تلی تے چودھویں دا چن لاہا کے چا رکھ تے ساری دنیا دے خزانے چا کے بھتریے محمد دے قدمہ تے چا سٹ تے وط آگ ایک لازے وسط قرآن نو چھڑ دے، سن لے چاچا ساری دنیا نو محمد ٹھوکر تمار سکدے مگر قرآن نالوں پھٹ کے نہیں رہ سکدا۔ آخر ایسی کشش تا رکھی ہے نا اللہ نے قرآن پاک دے اندر۔ اس واسطے ایک موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر روندے روندے جداں قوم دے ستائے ہوئے نکل گئے، قوم نے مکے دے اندر راہی دو پر کر دیتا ہے، اللہ دا پاک پیغمبر بیر آبادی تو بیر نکل گئے تے جا کے ایک دو گھاٹیاں دے درمیان کھلوتے ہیں، اللہ دا پاک پیغمبر ان دونوں پہاڑاں اشارہ کر کے فرما رہا ہے او پہاڑو تو سمی میرے گواہ ہو جاؤ، حالانکہ ساری دنیا ہی محمد الرسول اللہ دی گواہ ہو رہی ہے۔ جڑا پیغمبر ٹرے تے پتھر بھی انہوں آکھن السلام علیکم، تو اتھے تو ذرہ ذرہ کائنات دا محمد دا شاہد بڑے اکل ہوتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر ایک دن گئے قضائے حاجت واسطے، صحابی رسول فرماندہ ہے اس وقت چونکہ پانی دی تنگی ہوندی ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عادت شریفہ ہوندی ہے کہ ترے فرسخ تک پیغمبر دور نکل ویندے آن قضائے حاجت واسطے۔ پھر جب تک پیغمبر نو کوئی اوٹ تے اولا تے پردہ نہ ملے ہا، سوڑا محمد کریم انج رڑے تے بہ کے قضائے حاجت نان فرمائی۔ ایک صحابی آتا ہے کہ میرے کولو لوٹے دے اندر آئی پانی، میں آکھیا بے پانی تا ہے جو کسے کولو کوئی نہ، تے میں چھپ چھپ کے پچھو لگا وئی سان جنا قضائے حاجت تو فارغ حسن تے میں سونے پیغمبر نو پیش فرمائی سا یا رسول اللہ اے استنجے واسطے وضو واسطے اے میرے کولو پانی ہی نے، تو اللہ دے پیغمبر بڑے خوش ہو کے تے میرے حق کی دعا فرما دے سے۔ اور صحابی آدھا کہ میں لوگ کے ویدہ پہ ہم نبی پاک چل دے آخر کار انہوں اولے علی جا کائی نہ لتی۔ نبی علیہ السلام انہیں میدان اچ کھڑے ہنتے ہیتے ادھے سجے کھپے ویدے کھلوتے نہیں یار اور اولا لبدا نہیں پہ، تو اچانک انہیں محسوس ہویا کہ جتھے جتھے کو درخت کھلوتا ہے جنا سمیت پٹیندہ آندہ ہے تے محمد دے بارو کٹھے ہوندے ویندے،
درختاں نے جھنڈ بنایا جس جھنڈ وچ محمد نے قضائے حاجت فرمائی ہے۔ جدو قضائے حاجت تو فارغ ہوئے تو اللہ دی طرف حکم ایسا ہویا کہ جتھے جتھوں درخت پٹی کے آیا وت ہٹ کے اتھاں ہی لگ گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ دی اللہ نے اتنی عزت عظمت جو وکھائی ہے تو اسے برکت قرآن دی وجہ تو فرمائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عادت شریفہ یہ ہے کہ پانی نہ ہویا قضائے حاجت تو فارغ ہونا فوراً زمین تے ہاتھ مار کے تیمم فرما لیندے۔ صحابی آدھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تیمم فرمانے لگے، اس وقت میں سر کٹیا، میں کہا یا رسول اللہ میرے کو پانی ہے، تیمم نہ فرماؤ، میرے کو پانی ہے، تو سب مکمل وضو کر سکتے ہو۔ صحابی آدھا چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے میرے درمیان کافی فاصلہ ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعلی لا ابلغ، او یار ٹھیک ہے تیرے کولو پانی تو موجود ہے، پتہ نہیں او ذات مینوں تیرے تک پہنچن بھی دیندی ہے یا نہیں۔ تیرے کولو پانی تو ہے مگر اس دی فیصلیاں دا پتہ کسے نو کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے تیرے تو پہنچن تو پہلے پھر اتے موت آ جائے، اس وجہ تو میں تیمم پہ کرنا، جے جیندہ تیرے تک اپڑ گیا تا اسے پانی نال وضو بھی کر لینا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی اللہ نے اپنی قدرت دے کرشمے وکھا کے بھی عزت دیاں دھماں تائیں پائیاں، اللہ نے دسا دیتا ہے کہ ذرہ ذرہ کائنات دے اندر محمد دا ادب تے عزت تے رفت میں بھری، تا اسے قرآن پاک دی وجہ تو بھری، ویسے تو ذرہ ذرہ کائنات بھی محمد دا شاہد ہونا ہے، مگر جدوں نہ دو گھاٹیاں دے درمیان پیغمبر پہنچے گئے، انہاں دو پہاڑاں نو ہی پیغمبر فرما رہے ہے کہ تساں بھی میرے حق چ گواہیاں دے ہے کہ تواڈے تک بھی میں محمد نے قرآن پہنچا چھوڑیا ہے۔ کیڈا سوڑا منظر ہونا ہے، اللہ دا پیغمبر قرآن کھلا پڑھدا ہوئے تے ادو پیغمبر دیاں اکھیں مبارکاں چوں آنسواں دے نیر پے وہدے ہوویں تے ول اے کوئی تیرے میرے ورگا ملا میاں قرآن نہیں کھلا پڑھدا، اے او جوان کھلا پڑھدا ہے جدی تلاوت دے سنن تے عاشق خود رحمان ہوندا ہے، جڑا اللہ خود پیغمبر نو آدا ہے میرا پیغمبر دیہاں تا تو لوگاں نو قرآن سنائنا ہے، ادھی راتی تہجد لے آ کے نفل نیت کے میں رب نو قرآن سنایا کر۔ ہن اپنے ایمان نال دساؤ جس پیغمبر دی آواز تے خود اللہ عاشق ہوے، اس پیغمبر دی حسن صوت دی انتہا سوا اللہ دے کوئی جان سکدا نہیں ہے۔ اس پیغمبر دی آواز کیڑی سونی ہو رہی ہے، اللہ دا پیغمبر قرآن کھلا پڑھتا ہے۔ قرآن پاک دے اندر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز دی بھی بڑی اللہ پاک نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زبور پڑھ دے بیٹھے ہوئے نا ایڈی سونی آواز نال پڑھ دے ہن کہ اتو اڈن والے پرندیاں دے کناں تے بھی آواز پہنچے ہا تو انہاں دی پرواز رک ویندی ہے، وہ بھی کھلو کے سنن لگ ویندے ہن۔ ایڈی سونی آواز اللہ نے داؤد علیہ السلام نو دیتی ہے، مگر لکھا داؤد رل کے آ جاوے مگر میرے سونے دی محمد الرسول اللہ دی حسن صوت نال کوئی مقابلہ کر سکدا نہیں ہے۔
اللہ دا پیغمبر رو رو کے قرآن دی تلاوت کھلا کرنا ہے. اج تو تے میں تو تے طرح رٹے ہوئے ہوندے تے پڑھ چھوڑے نے آئے، مگر اے تا او پیغمبر قرآن کھلا پڑھ دے جن دے دل وچ قرآن نو اللہ نے اتاریا ہویا ہے، یعنی محمد دے دل جو آواز پہ نکل دی ہے. اللہ دا پیغمبر کھلا پڑھ دے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا وصبر علی ما یقولون وہجرهم حجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلهم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. او بھائیو جد سونا محمد کھلا پڑھتا ہے والکیڈا مزہ آیا ہونا. اس قرآن پاک دے اس حصے دے اندر اللہ کریم فرماندا ہے ذرنی والمکذبین. ذرنی دا معنی ہے چھوڑ دے مجھے، والمکذبین اور تجھے جھٹلانے والوں کو بھی چھوڑ دے. یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماندا ہے ذرنی چھوڑ دے مجھے، کہ مطلب ہے کہ دائیں کوئی محمد اللہ نو پھتی تک کوئی نہیں کھلوتا. اللہ فرماندا ہے مینوں چھوڑ دے تو انو اپنی بولی دے اندر سمجھا دے وا. دو بندے لڑدے پے ہوندے نے، ایک وچالے دے اندر بندہ وڑ آندا ہے، انہاں دوواں نو چھوڑیندا ہے. ایک جیڑا ہے وڈا تیش دے اندر آیا کھلوتا ہوندا ہے، اس چھڑاون والے نو آدا چھوڑ ایک واری مینوں اے دے نال مکن دے. آدھا نا بندہ ایک واری ہٹے نا یار، پیچھے ہٹے نا مینوں اے دے نال دو ہاتھ کرن دے، مگر وہ بندہ وات بھی اگوں آ کھڑا. اللہ فرماندا ذرنی او میرا سونا پیغمبر جدوی مہینہ نو انہاں دے اوتے اپنا قہر نازل کرن لگدا تا اگوں تو ہتھ جوڑ کے آویں. ذرنی والمکذبین مہینہ نو کدو دا رگڑ دیتا ہویا مگر اگوں تے محمد دمو آویں. اس وجہ تو اللہ فرماتا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. یہ میرا پیغمبر تیرے ہوندے ہو میں انت اپنا قہر تے عذاب نو مسلط کر دے تتا پیغمبر دی توہین متا کوئی اندر دا کھوٹا کھوتا انجنا کھن لگ جائے کہ اے وبا جڑی آئیے اس وہابی دی نو صدی وجہ تو آئیے. اللہ فرماندا ہے اساں تیری عزت دی خاطر اساں اپنے دشمنوں ہی کھوائی رکھ دے ہیں مگر تے پیغمبر دی عزت میں اللہ آنچ نہیں آون دیندا. لہذا ذرنی ومن خلقت وحیدا. مہینہ نو کدو دا تباہ و برباد تا کر دیتا ہویا مگر تیرے منہ نو مہینہ نو چھڑ دیتا ہے. اتو اندازہ لگاؤ کہ اللہ خود اپنے سوڑے محمد دا کتنا حیا فرمائیدا ہے، ورنہ وہ خالق کے جو چاہے کر سکتے ہیں. مگر اللہ فرماتا ذرنی والمکذبین. جدہ انہاں نو میں کوئی تھاپ مارن لگنا تا اگو تے محمد دا چہرہ آئیدا ہے.
تیری وجہ تو میں انہاں دشمناں نوں بھی کھویندا پیا تاکہ میرے محمد دی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ دے پیغمبر ایک تلاوت قرآن فرما رہے ہیں، جنہ دا ایک ٹولا آ رہا ہے، جنہ دے کنہ تے پہنچیا یار اے کلام ہی کئی عجیب ہے تے پڑھن والے دی آواز ہی بڑی عجیب ہے۔ ایک ٹولا آندا پیا ہے، انہاں دا جڑا اگو وڈیرا ہا، اس دے کنہ تے جدا آواز پہنچی نا سوڑے محمد الرسول اللہ دی تلاوت قرآن دی، پچھاں ہٹ کے انہاں نو آکھن لگا انصتو، او خاموش ہو جاؤ، سارے کان ادھر ہی لاؤ جنہیں ایک قرآن پڑھی وردی آواز آ رہی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ جنہ دے وڈیرے نے اپنی پچھلی پلٹون نو کے آکھیا ان سے تو کے کرو، بولو جتھے قرآن پڑھیندا پہ ہوئے اتھے اپنی ٹر ٹر کرن دی لوڑ کوئی نہیں، ایک قرآن دا ادب ہے۔ سمجھ آندی پئی نے؟ تے جدہ امام سورت فاتحہ پڑھدا ہے تو وہ سورت فاتحہ قرآن نہیں؟ بولو نا یار، قرآن ہے۔ تو قرآن جدہ امام کھلا پڑھدا ہوئے تو پچھو مقتدی واسطے کیا ہے؟ بولو، خاموش ہو کے سنو، اپنی پچھو بڑ بڑ نہ کرو، قرآن دی بے ادبی ہے۔ فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، جتھے قرآن پہ پڑھیندا ہوئے توجہ نال، غور نال، خاموشی نال سن سو، تا اس سنن دے ذریعے میں اللہ تواڈے اتے اپنی باران رحمت دا نزول فرما دے سا، لعلکم ترحمون۔ تانوں خاموش رہن دا میں اللہ نے آرڈر کیوں فرمایا ہے؟ اس وجہ تو کہ تسا قرآن نو سن دے وئی سو، تواڈے وجود دے وچ میں اللہ اپنی رحمت نو بھر چھوڑے سا۔ اے جڑے آدن بھائی نہیں فاتحہ پیچھو پڑھنی چاہیے، سری اللہ دے قرآن دے خلاف ہے۔ جدہ امام اور مقتدی جماعت کھڑی ہوئے تو امام جدہ قراءت کر رہے ہیں تو پچھو مقتدی نو پڑھن دی ضرورت نہیں، او دے واسطے سننا فرض ہے، او دے واسطے سننا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اپنے مذہب دے دفاع دی خاطر او لوگ جڑے پچھو پڑھ دے نا امام دے پیچھے سورت فاتحہ، او آدن جی سورت فاتحہ مڈو قرآن دا حصہ ہی نہیں ہے، اپنا مذہب ثابت کرنے دی خاطر سورت فاتحہ نو قرآن دا حصہ ہی نہیں بنے دے۔ اے جی میں جادوگر جڑے ہوندن، جڑے جادو دے قائلین ہن، جادو دا وجود ہے، جادو دا وجود ہے، شیطان ہے تو جادو بھی ہے، لیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، جادو دا علم جڑا ہے اے سکھنا سکھاونا اے کئی دا کام میں شیطان دا ہے۔ جادو ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جڑے مڈو جادو دے وجود دے منکر ہیں، نادر جادو ہے ہی کوئی نہ، بالکل غلط بات ہے۔ جادو دا وجود ہے تاں تا اللہ دے قرآن نے اس دا ذکر فرمایا یعلمون الناس السحر، اے شیطان جادو دی تعلیم دین دین، جس چیز دا وجود ہی نہ ہوئے تو تعلیم کس چیز دی ہے؟ تو وجود تو ہے نا، وجود ہے۔ کچھ لوگ اے آتے ہیں کہ اے جادو دا جڑا اثر ہے اے سوڑے محمد الرسول اللہ دے وجود باجود تے بھی ہو گیا، اس دی وجہ تو پھر کہ آدن جادو برحق ہے۔ جادو اللہ قرآن چاہتا ہے جادو کفر ہے، تے اے اگو کے آدن جادو کفر نو حق سمجھنا ہے مسلمان دا کام ہے۔ اس وقت اے لفظ نہ بولیا کرو کہ جادو برحق ہے، بلکہ جادو بر باطل ہے، بر کفر ہے، بر کذب ہے، بر افتراء ہے، جھوٹ ہے، ضلالت ہے، حق نہیں ہے۔ او پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے جادو دی تاثیر دی دلیل جڑی دین دے او آدن کہ قرآن پاک دیاں آخری جو سورتاں آئیں نا، دو سورتاں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، معوذتین، انہاں معوذتین آکھیا ویندا ہے دو سورتاں نو۔
وہ آدن کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوتے جادو چلیا اثر ہویا، اس اثر نو دور کرن واسطے اللہ نے اے دو صورت نازل کی دیا. سمجھ رہے ہو؟ جڑے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوتے جادو دا اثر مندے ہیں، انہاں دا نظریہ اے ہے کہ جادو دے اثر نو زائل کرن واسطے اللہ اے آخری دو صورتاں نازل فرمائی. سمجھ رہے ہو؟ تہاڈا کہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک دوتے اللہ دے پیغمبر تے جادو چل سکدا ہے؟ جی پیغمبر دا وجود ہوندا ہے نبوت دا کوٹھا، رسالت دا مرکز ہوندا ہے، تے نبوت دے کوٹھے دوتے اللہ شیطان نو حملہ آور ہووڑ نہیں دیندا. اور اے عقیدہ اللہ دی قسم ہے پوری دنیا دے اندر تانوں مل سی تے صرف مرکزی اشاعت التوحید و سنت دا مل سی. دنیا دے اندر تانوں اے عقیدہ ہور کدوں نہ مل سی. وڈے تو وڈے مفسر نو ویکھ لو، اس نے ایو ہی لکھیا جو نبی تے جادو چل گیا، انہاں دا دماغ معاذ اللہ ہل گیا، انہاں دے داڑھی مبارک دے وال گر گئے، سونا محمد پاک جادو دی وجہ تو مردمی قوت تو محروم ہو گئے. اے سارے بکواس تانوں ہر کتاب وچ مل سن، مگر جے ستھرا عقیدہ محمد دی عزت والا مل سی تے قرآن وچ مل سی، تے قرآن والا عقیدہ جے تانوں دنیا تو سناون والے مل سن تو صرف مرکزی آدھا مل سن. یہ ساڈا عقیدہ ہے کہ ساڈے محمد پاک دی تھوک دے نیڑے بھی شیطان دا حملہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تیری میری تھوک چ جراثیم ہے، کراہت ہے، مگر محمد دی تھوک چ اللہ نے رحمت شفا دے خزانے رکھ دیتے. تو خیر بہرحال یہ لمبی چوڑی بات سے میں مختصر کرا. جیڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے وجود تے جادو دے اثر دے قائل ہیں نا، انہاں نو جداں اکھیوے نا بھئی اے جیڑی جادو والی کہانی تسا سانو دس دے ہو کہ نبی تے جادو چلے ہے، اے تا مدینہ عالیہ دی ہے. جیڑا روایات چاہندا ہے بے نبی تے جادو چل گیا، اے نبی پاک اس وقت کتھے رہندے ہیں؟ مدینہ عالیہ چ. تے اے جڑیاں دو صورتاں ہیں اے تا دوئیں مکی ہیں. یہ کتنے نازل ہوئی ہیں؟ اور صورتاں دو قسم دی ہیں نا، مکی یا مدنی. تے اے آخری دو صورتاں کتھوں دی ہیں؟ مکی. انہاں نو اکھیندا ہے نا بھئی جداں یار اے مکی صورتاں نبی پاک دے سینے چ پہلے بھی موجود ہن تا وت جادو چلے ہی کیوں؟ اے جو جادو ہٹاون واسطے آئی ہیں تا پھر اے جادو چلے ہی کیوں؟ اللہ دی قسم اگو پتہ ہے انہاں دا عقیدہ کیا ہے؟ او آدن اے دو صورتاں جڑیاں اے مڈھو قرآن دا حصہ ہی کوئی رہی ہے. اے اللہ نے قرآن پاک دا حصہ بنایا ہی نہیں، اے دو صورتاں بطور وظیفے دے اللہ نے پیغمبر رو دیتی ہے. یعنی اپنا عقیدہ ثابت کرنے دی خاطر انہاں نو دو صورتاں دا گھوٹ بھی بھرنا پیا ہے تاکہ بھر چھوڑے. ہر مذہب والا جدوں ہی کوئی نہ کوئی کتے ہار پٹن دی کوشش کریندا ہے تے رب دے قرآن نو پٹیندا ہے. اے نہیں کردا کہ میں اپنی غلاظت تے خباثت دور کر کے اللہ دے قرآن نو ہاں نال لگا لواں. اپنے مذہب دے دفاع دی خاطر اللہ دے قرآن نو مٹاون دی کوشش کر دیں، مگر اپنی گندگی مٹاون واسطے اللہ دے قرآن نال تعلق نہیں پیدا کرے. اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھلوتے ہیں، جن جڑے سنن نال آدھے او خاموش ہو جاؤ، چل دے آئے، مگر سونا محمد پاک انہوں نے نظر آندہ کوئی نہ پیا. کنت آواز صرف آ رہی آئی، جڑے پاسو آواز آندھی پئی آئی اسے پاسے جنہ نے ٹرنا شروع کر دیتا. چل دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اپیڑا ہے. ہوں جن جڑے او نبی نو ویدھے کھلے محمد پاک انہاں نو نہیں ویکھ رہے. اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر جدہ تو قرآن کھلا پڑھدا ہے آ تینو اساں دسیے کہ صرف پہاڑ نان کھلے سن دے، جن دی جماعت بھی سن دی کھلوتی آئی.
قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اللہ فرماندا ہے اوحی الی، اساں وحی کر کے اپنے محمد الرسول اللہ نو دسایا کہ میرا پیغمبر استمع نفر من الجن، جن دے ایک وفد نے نفری نے تے محمد دا بڑا غور نال قرآن نو سنیا۔ اچھا اے اللہ جدوں انہاں قرآن نو سنیا پہلے انہاں دا مذہب تے عقیدہ کیا تے قرآن نو سنن دے بعد انہاں دا پھر نظریہ کیا پیدا ہویا؟ سمجھیں دے پئے ہو؟ مصدقا لما بین یدیہ، اللہ فرماندا ہے او پہلے تورات نو منن والے ان، پہلے انجیل نو منن والے ان، جداں تے محمد دی زبان چوں قرآن نو سنیا ہے، سنن نال کے پیا دل انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ آکھن لگے انا سمعنا قرآننا عجبا، سانو اللہ دی قسم ہے نہ ایو جیا پڑھن والا نظر آیا ہے تے نہ ایو جئی پڑھی ون والی کتاب اج تک سنی ہے، جیندے ایک واری سنن نال یہدی الی الرشد، جیندے ایک واری سنن نال اللہ شرک نو مٹا کے تے ساڈے دلاں وچ ہدایت نو بھر چھوڑیا ہے۔ جنہ ایک واری قرآن سنیا شرک تو توبہ کر گئے تے کہ پیا تے لن نشرک بربنا احدا، اور مردے مرتا سکدے ہیں کدی شرک دے نیڑے لگ نہیں سکدے۔ قرآن پاک دی خاصیت ہے جیڑا اس نال جڑ گیا ہے اس مسلمان دے اندر اللہ اپنی رحمت تے برکت نو بھر چھوڑے ہے۔ انہاں ایک واری سنیا شرک تو توبہ کر گئے۔ ساڑی زندگی پہ گزر دی ہے تو انہوں بار بار آکھ رہے ہیں اللہ دے قرآن نال تعلق پیدا کرو، اللہ دے قرآن نال محبت پیدا کرو، مگر ٹس تو مس نہیں ہے تو پھر کسے دوتے اعتراض کرنے دی ضرورت نہیں، اپنے منہ تے پٹھا بجا رگڑیا کرو۔ جدائی خدا دی لعنت تے قہر تے عذاب اس قوم تے مسلط ہوندا ہے، اللہ دا وعدہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسے قوم دی حالت دھنگے نہیں بدلی کریں دا جب تک قوم دے اپنا ارادہ بدلن دا نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ فرماندا اپنے آپ نو بدلن دا ارادہ تو چا پیدا کر، تیری ساری زندگی دے اندر میں اللہ رحمت دا نزول اجو فرما چھوڑے۔ تو آنا مینو ہوئے کچھ نہیں، ناتا دھوتا میں روئی مسلمان تے خدا دے قرآن دے نیڑے ہی نہ لگا، جنتی مل جائے تو اللہ فرماتا کاکھ نہیں لبڑا۔ تعلق میرے قرآن نال پیدا کرو، اس تے عمل کر کے بکھاؤ، میرے محمد دی سنت تے شریعت تے عمل تسا کرو چاہ، پھر ساڈا وعدہ ہے قرآن پاک تو اٹھا کے میں اللہ دے عرش تک پہنچا چھوڑے سے۔ تو آنا میں کریں کچھ نہیں تو جنتی مل جائے۔ اولاد دے حاصل واسطے بھی اللہ اسباب پیدا فرمائے، حصول اولاد واسطے اللہ نے میاں بیوی دا ایک سبب رکھے ہے۔ ساری زندگی بیوی اپنی منجی تے پئی رہے، تو اپنی منجی تے پیا رہے، تینوں کو بلونگڑا ملنا ہے؟
اس واسطے ہر کام میں اللہ نے محنت رکھی ہے. محنت کر تے میرے قرآن نال تعلق پیدا کر. صرف چمن چٹن نال کچھ نہیں ملتا. اللہ دے قرآن نال محبت وابستگی پیدا کر. انہوں سمجھ کیونکہ رب دا قرآن ہی ہے جڑا مخزن رحمت و برکت بن کے آیا ہے. وہ تو لیندا لیندا تھک سکدا ہے, قرآن دیندا دیندا نہیں تھکدا. اتنا تو ملوانے کو سنیا ہی نے فلانے کو تویز لیا تو چوہر جام پہ ہے. تیرے ذہن چ یہ ہوتا ہے مینوں تویز کہڑی شے چ لکھ کے دیتا؟ بولو نا, قرآن پاک ہی دیتا. قرآن پاک دے تویز نال چوہر مل سکتا ہے, قرآن پاک دے سمجھن نال ایمان نہیں مل سکتا. بولو, جنت نہیں مل سکتی. حالانکہ وہ چٹا جھوٹ بیٹھا بولیندا جو تویز نال چھوڑ ملیا. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. کسے نو دھیاں دے پتر دے, کسے نو رلا کے جوڑے چ دے, تے کسے نو 120 سال توڑی اپنے زکریا پیغمبر نو روئندہ رہ جائے تو بھی اس تو پچھڑ گچھڑ والا کوئی نہیں ہے. بھائیو, رمضان المبارک انہوں مبارک تاں یادیں ہیں جو اس دے اندر مبارک کتاب نازل ہوئی ہے. رمضان الذی انزل فیہ القرآن. زندگی رہی تو پھر بھی آ وئی سی, مگر ایک دن ایسا آنا ہے جدہ اللہ نے قرآن نو اٹھا لینا ہے. یہ مہینہ ہو سی پیا مگر قرآن کوئی نہ ہو سی. جی اس مہینے جدہ تینوں قرآن نہ لدھا تو اس آئے ہوئے مہمان کو تینوں کیا اللہ عزت نصیب کرنی ہے؟ کچھ نہیں ملنا. قیامت دی آخری نشانی یہ ہے, صبح سویرے لوگ اٹھی سن, قرآن پاک نو کھلے سن, ورقے صاف تینوں نظر آ سن, وچ حروف قرآن کوئی نہ ہو سن. اللہ قرآن نو اٹھا لے سی. تے کدو اٹھاونس؟ قیامت دی جڑی اے آخری نشانی ہے, اے ادو اللہ نے قرآن پاک دے حروف اٹھاونے جدہ قرآن دی عزت کرنا اللہ دنیا دے کوئی نہ ہے. اے آخری نشانی دے. تے صحیح بات ہے جڑے حالات جو اسا گزر رہے ہیں, اے قرب قیامت ہے. قرب قیامت ہے. کچھ ایسے ایسے حالات و واقعات ہیں جنہاں لوگاں نے مینوں خود سنائے ہیں, جن دے وچ ایک آخری نشانیاں وچوں یہ بھی نشانی ہے کہ سکا بیٹا سکی ماں نال زنا کرے سی. خدا دی قسم یہ کم ہو رہا ہے, یہ کم ہو رہا ہے. جڑی والدین دی عزت تے احترام اولاد دے دل لے چاہیے ختم ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا لوگاں نے صرف رسمی طور تے کلمہ پڑھیا ہے مگر کلمے والے پیغمبر دا حیا نہیں کیتا. بھائیو, زندگیاں سوار لو. زندگی دا کوئی پتہ نہیں. ایک پانی دا بلبلا ہے, اے بھاویں تو 2 من دی لاش چاہی ودا ہے, پانی دا بلبلا جویں بلبلے نو پھوکا مارو ختم ہو ویندا ہے. تے اے تے ہے ہی پھوکا. جس پھوکے نو اللہ نے روکن دا فیصلہ فرما لیا تو پھر ظن انہ الفراق, اس وقت تو ہی منی پہ اسے کہ آج میرا دنیا چھوڑن دا ویلا آ گیا ہے. بھائیو, کچھ نہ کچھ فکر آخرت پیدا کرو. اے اللہ دا مہمان, جی میں رمضان اللہ دا مہمان ہے, قرآن بھی اللہ دا مہمان ہے. تو تے میں بھی اللہ دے مہمان ہے. ہمیشہ اتھے رہن والا کوئی نہیں آیا, اسا بھی ایک دے ٹر جاونا ہے. مگر دنیا اور آخرت دے وچ جے ساڈے نال رہنا ہے تو صرف ایمان رہنا ہے. تے ایمان دا خزانہ جے تینوں ملنا ہے تو صرف اللہ دے قرآن وچ ملنا ہے. بے حیائیاں چھوڑو, خدا دے پیغمبر دی بے عزتی کرنا چھوڑ دیو. سوڑے پیغمبر دے چہرے دا حیا کرو. اس وقت تینوں شرم نہیں آندی. ادو تو آنا مینوں روزہ ہے, ادو تو بیٹھو نہ شیو کریں دا. لکھ لعنت ہو جائے مسلمان تے کہ روزہ تینوں اے رکھن دا حکم محمد نے فرمایا ہے,
قرآن نے فرمایا ہے، تو اسے محمد دے چہرے دا حیا کرنے دا حکم بھی قرآن نے فرمایا ہے، محمد دے چہرے نے فرمایا ہے۔ ایک پاسے تو منی بیٹھا ہے، دوے پاسے محمد دے چہرے نو منیدہ بیٹھا ہے۔ اے دور دی چال محمد دی شریعت جو نہیں ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دی شریعت تے ایمان رکھ رہی، عمل اوج کر جس عمل تے میرے محمد دی سنت دا ٹھپا لگا ہویا ہو، مر جاونا ہے، کئی شے نال نہیں ہو رہی۔ اج گورنمنٹ دی پالیسی دے مطابق ہر بندہ گھر دے اندر محبوس ہے، بند ہو گیا ہے، تے جے اس طریقے نال تو سب بند ہو گئے ہو، مجبور ہو گئے ہو، تو اسی طرح اپنے آپ کو بند کر کے محمد دی نافرمانی تو نہیں بچ سکتے۔ مگر حکومت دا کھلا نظر آندا پیا ہے، اللہ دا آجا کھلا نظر نہیں پہ آندا۔ اے اس وقت نظر آسی جدا اکھ نوٹی سی، جو ہی اکھ نوٹن دا ٹائم آسی یضربون وجوہہم، اللہ دے فرشتے آندھے نالی تیرے چہرے دوتے تھپڑ مارنے شروع کر دے سن۔ وَأَدْبَارَهُمْ، جی رہیل ڈور نو سوٹیاں مار مار کے قربان گاہ چلے وجیدہ ہے۔ وَأَدْبَارَهُمْ، اسی طرح تینو اللہ دے فرشتے کوڑے تے چابک مار مار کے جہنم چلے ہوئی سن، اللہ دے دربار چا حاضر کرے سن۔ جدا اتھے وئی سے اتھے بھی اللہ فرمائی سی اتبعو فی هذه الدنیا لعنتن، لکھ لعنت تیری زندگی گزاری تے۔ انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین۔ او ویکھ لے تیرے محلے جران والا ہے، او ویکھ لے تیرے کبیر والے شہر جران والا ہے، او بھی تو تیرا پتر ہے، او بھی تو تیرا بھائی ہے، او بھی تو تیرا باپ ہے، تیری بہن ہے، تیرا دوترا تے پوترا ہے، او روزے رکھدا رہیا ہے، او نمازاں پڑھدا رہیا ہے، او مسکیناں دا خیال کریندا رہیا ہے، اللہ دے رستے تے مال خرچ کریندا رہیا ہے، میرے محمد دے چہرے دا حیا کریندا رہیا ہے۔ اج تو دادا ہو کے جہنم گیا پیا ہے، او پوترا ہو کے میرے محمد دے کٹھے جنت جا رہے ہیں۔ انہو کان فریقن، او ویکھ لے او بھی تو تیرے وچو فریق ہے، ٹولا ہے، تیرے نال دا ہے، میرا بندہ ہے، او جدہ بھی میرے دربار چاندہ آدھا ہی آمنا فاغفر لنا، اللہ میں تیرے محمد تے ایمان لے آیا، تیرے قرآن تے ایمان لے آیا، میں آخری انسان ہاں، کوئی لاچار غلطی تھی بھی جاوے، فاغفر لنا، اللہ ہی تھائی معاف فرما دے، میں تیرے عذاب دے قابل نہیں ہاں، ورحمنا، اپنی مہربانی میرے اتے فرما، اللہ میں تیرے کو معافیاں تائی پہ منگدا کہ تائی تو وڈا شاہ زور مینوں نظر ہو کوئی نہیں۔ عاجزی کر، انکساری کر، اللہ رٹھے انہوں مناور دی کوشش کر، اللہ دے قرآن نو پڑھیا کر، اللہ دی عبادت کر، اللہ دے قرآن نو سمجھے سو۔ خدا دی قسم ہے اللہ پاک فرماندا ہے جویں محمد نو ساری دنیا تو اللہ عروج دیتا ہے، انجے میرے محمد دے قرآن تے ایمان رکھن والے نو جنت جو سارے مسلمانہ تو اللہ درجہ نصیب فرما دے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على محمد ذي المقام الاسنى وعلى عباده الذين مرتضى واصطفى واجتبى لهم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمدللہ 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 الذي قدر الخلق ونور الخلق واجمل الخلق واكمل الكائنات
نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أيها الناس اعبدوا الله فروا إلى الله وحدوا الله فإن التوحيد رأس العبادات أكثروا ذكر الله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله اعبدوا ربكم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أنجِ الإسلام والمسلمين اللهم خذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم شتت شملهم فرق جمعهم باعد بينهم زلزل أقدامهم انصرنا عليهم ربنا أكرمنا عليهم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر